بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اہل علم کے ہاں ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اپنے برے حالات کا شکوہ کرنا، شکایت کرنا، یہ صبر جمیل کے خلاف ہے۔ اور اگر انسان شکایت نہ کرے اور صرف صبر پر اکتفا کرے تو بہتر ہے، کیونکہ خدا تو بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شکوہ کرنا، خدا کی بارگاہ میں اپنے حالات، معروضی حالات پیش کرنا، یہ توکل کے یا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس دوسرے نقطہ نظر کی دلیل یہ ہے کہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ یہاں جو لفظ ہے اشکو، اس کا اور لفظ شکوہ کا مادہ ایک ہی ہے۔ اور خیر، اقبال نے تو اپنے ذاتی حالات پر شکوہ نہ کیا تھا، بلکہ مسلمان امت کے اجتماعی حالات کا شکوہ کیا تھا۔ بند نمبر 3 میں پھر وہی حیرت کا بیان ہے کہ جو فرشتوں کو شکوہ سن کر ہوئی تھی، کہتے ہیں تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاسر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ تاسر عرش یعنی عرش تک۔ عرش بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہے چھت۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے تو اس بستی کے بارے میں فرمایا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، چھتوں سمیت گری پڑی تھی۔ تو عرش کی جمع ہے عروش۔ تگ و تاز کا معنی ہے کوشش اور جد و جہد کرنا۔ خاک کی چٹکی یعنی انسان۔ تو چونکہ فرشتے یہ گفتگو کر رہے ہیں تو فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا وجود، انسان کا جسم بہت چھوٹا اور معمولی ہے۔ تو اس معمولی قد کاٹھ کی بنا پر فرشتوں نے انسان کو خاک کی چٹکی سے تعبیر کیا۔ سکان زمین یعنی زمین کے رہنے والے۔ سکان جمع ہے ساکن کی، رہنے والا۔ ساکن، ساکنین، سکان۔ پستی کے مکین، اس سے بھی مراد ہے زمین پر رہنے والے یعنی انسان۔ چونکہ فرشتے یہ گفتگو کر رہے ہیں عالم بالا میں، عالم ملکوت میں، عرش کے قریب، تو زمین ان کے لیے پستی کی جگہ ہے اور انسان پستی کے مکین ہیں۔ تو فرشتوں کو یہ آواز یعنی شکوے کی آواز سن کر حیرت ہوئی، اور عرش کے قریب جو مقربین فرشتے ہیں، انتہائی اعلیٰ مقام کے حامل، انہوں نے بھی اس انداز کا شکوہ، مناجات کبھی نہ سنی تھی، تو وہ بھی اس راز سے واقف نہ ہو سکے کہ یہ کیا ہے، اور وہ یہ بات سمجھنے سے نااہل رہے، یہ بات سمجھ نہ سکے کہ انسان یہ خاک کی چٹکی کیا یہ اتنی پرواز کر سکتا ہے کہ اپنی جد و جہد سے عرش کے قریب
اپنی مناجات اس غیر معمولی انداز میں پہنچا دے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ انسان جو زمین پر پستی پر رہنے والے ہیں یہ کس قدر شوخ اور گستاخ ہیں اور بارگاہ خداوندی کے ادب آداب سے بالکل غافل ہیں۔ پھر کہتے ہیں فرشتے اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا، معبود حقیقی کا اور خالق کائنات کا اسم ذات ہے، اور یہ لفظ اپنے لکھنے میں بھی دوسرے الفاظ سے بالکل الگ ہے۔ اس میں لام مشدد ہے لیکن اس کے باوجود لام 2 مرتبہ لکھی جاتی ہے، جبکہ عام طور پر اگر لام مشدد بھی ہو، اس پر شد ہو تو بھی وہ 1 مرتبہ ہی لکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی حرف جس پہ شد ہو 1 مرتبہ لکھا جاتا ہے، اور باقی تمام اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ برہم یعنی ناراض، خفا، مسجود جسے سجدہ کیا گیا ہو، ملائک ملک کی جمع ہے یعنی فرشتے، مسجود ملائک جسے فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ اول جو انسان تھے اور پہلے نبی اور پہلے انسان آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو مجازاً تمام انسانوں کو مسجود ملائک کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے آدم، یہاں اس سے مراد ہے بنی آدم یعنی انسان۔ تو آدم پہلے انسان اور پہلے نبی کا ذاتی نام ہے۔ عالم جاننے والا، علم رکھنے والا، کیف کا معنی ہے کیسا، کسی چیز کی کیفیت بیان کرنی ہو تو اسے کہتے ہیں کیف۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ سورہ فجر میں الم تر کیف فعل ربک بعاد، اور سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو کیف کا مطلب ہے کیسا، کسی شے کی، کسی واقعے کی کیفیت۔ دانائے رموز کم، کم بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کتنا، مقدار میں کتنا۔ کیف تھا کسی شے کی کیفیت اور یہ کم ہے اس کی مقدار۔ دانا جاننے والا، اور رموز رمز کی جمع ہے یعنی مخفی باتیں، اشارے، راز۔ تو کیف اور کم یعنی کسی شے کی کیفیت، ماہیت اور اس کی مقدار وغیرہ، یہ اشیاء کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے یہ تراکیب فلسفے میں استعمال کی جاتی ہیں، کہ ایک شے کی کیفیت کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، اس کا رنگ کیسا ہے اور کس شے سے بنی ہے، اور کم یعنی یہ کتنی ہے، اس کی مقدار کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ کتنی جگہ لیتی ہے، حجم کتنا ہے یا اس کی مقدار کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے وغیرہ۔ عجز کہتے ہیں عاجزی و انکساری، فروتنی کو، اپنے خود کو کمتر سمجھنا۔ اسرار سر کی جمع ہے یعنی راز، نامحرم، ناواقف، بے خبر۔ ناز کا مطلب ہے فخر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، اور گفتار کہتے ہیں گفتگو کو۔ تو اس بند میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کس قدر شوخ ہیں کہ اللہ سے بھی نعوذ باللہ برہم یا خفا ہے، اور یہ انسان
جو مسجود ملائک تھے جنہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، یہ وہی انسان ہے جو اب اپنی حدود سے باہر آ رہا ہے۔ اگرچہ یہ انسان بہت علم رکھتا ہے، اشیاء کی حقیقتوں کے بارے میں بہت گہرائی کا علم جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر یہ عاجزی اور انکساری کے اسرار سے بالکل بے خبر ہے، اور اسے یہ نہیں معلوم کہ خدا کے حضور کس عاجزی و انکساری سے پیش ہونا چاہیے۔ اور انسانوں کو اگرچہ اپنی گفتگو کرنے کی طاقت پہ، تقریر پر، تحریر پر، اپنے کلام پر، اپنی شاعری پر بہت ناز ہے، بہت غرور ہے، لیکن پھر بھی انہیں بات کرنے کا سلیقہ ایسا نہیں آتا جیسا کہ آنا چاہیے۔ اگر انہیں بات کرنے کا سلیقہ ہوتا تو جیسے شکوے میں کچھ شوخ اور بے باک انداز میں اشعار کہے گئے تھے، وہ اشعار نہ ہوتے۔ تو اس آخری شعر سے یہ معلوم ہوا کہ جب نظم شکوہ پر بہت شور شرابہ ہوا کہ اس میں بہت بے باک انداز میں اللہ رب العزت کے حضور مناجات کی گئی ہیں، تو اس کا اظہار اقبال نے فرشتوں کی زبان میں ان ابتدائی اشعار میں کیا ہے۔